بہار شریعت بہار شریعت بہار شریعت بہار شریعت الحمد لله ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ درس بہار شریعت میں کھانے کے آداب کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور گزشتہ روز میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں جو حضور صدر شریعہ میں آپ نے حکم کی ہے اس تعلق سے بیان کیا تھا۔ آج تیسری حدیث آپ سماعت کریں جو حضور صدر شریعہ نے لکھا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک مذکور ہے، جس کے راوی حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حضرت عمر بن سلمہ یا ابو سلمہ کے شہزادے اور حضرت ام سلمہ کے بدن سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں، جو ہماری اور آپ کی ماں ام سلمہ، یہ ان کے فرزند ہیں۔ ابو سلمہ سے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ غالباً عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا۔ کیونکہ یہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، بچوں کی عادت کیسی ہوتی ہے، حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے۔ بچپنے ہی سے بچوں کو کھانے کے آداب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع اور ام سلمہ کے یہ کیا تھے، شہزادے تھے۔ تو کہتے ہیں کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تعلیم حضرت عمر بن سلمہ کو کی کہ تم اس طریقے سے کھاؤ۔ کھانا کھانے کا آداب اور طریقوں میں سے یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے آگے ہو، ہر طرف ہاتھ ادھر ادھر نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ ڈالتا تھا، یہاں سے بوٹی اٹھاتا، ادھر سے اٹھاتا، ادھر رکھتا، ادھر رکھتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ عمر اس طریقے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اس جانب سے کھاؤ جسر سے برتن کا تم جو ہے برتن کے قریب اس طرف سے کھاؤ۔ ہاں اگر برتن بڑا ہے اس میں مختلف قسم کے کھانے ہیں اور جناب والا طرح طرح کے اس میں اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر سے کھانے میں حرج نہیں۔ اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے اس طرف سے کھاؤ جو برتن تم سے قریب ہو، جدھر کا کنارہ تم سے قریب ہو اس طرح سے کھانا چاہیے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں یہ تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، ان کے بچپنے سے، چونکہ بچپن میں جو عادت بن جاتی ہے اور جس چیز کی عادت لگ جاتی ہے وہ بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں چھوٹتی، چونکہ مقولہ بھی ہے النقش بالصغر کا نقش بالحجر، کہ بچپنے میں جو چیز نقش ہو جاتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پتھر پہ کوئی چیز گندا کر دیا جائے، نقش کر دیا
دیا جائے تو پتھر پہ جو چیز نقش ہو جاتی ہے نہیں مٹا کرتی، ایسی ہی بچپنے میں جو عادت بن جاتی ہے وہ پھر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نے کہا بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کے طریقے سکھاؤ، اور 10 سال کے ہو جائے نہ پڑھے تو انہیں مار کے نماز پڑھاؤ، کیونکہ بچپنے میں اگر مسجد کی عادت لگ گئی اور نماز کی عادت لگ گئی تو پھر وہ کبھی بھی نماز کا تارک اور نماز چھوڑنے والا نہ ہوگا۔ اب جناب والا دوسری حدیث دیکھیں، اس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ سے۔ وہ کہتی ہیں حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے، یعنی جب کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے۔ میں نے کل عرض کیا تھا ہر چیز کے ذکر کے آداب ہیں، کھانے کے وقت کا ذکر جو ہے بسم اللہ ہے، اور کسی کا وصال ہو جائے تو اس وقت کا ذکر انا للہ ہے، خوشی کے موقع میں سبحان اللہ ماشاء اللہ وغیرہ یہ اللہ کا ذکر ہے، کوئی مکروہ بات سن لے تو ایسی صورت میں لاہور پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو مختلف قسموں کے ذکر بھی لکھے گئے ہیں کتابوں میں، تو کھانے کے موقع پہ جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، درمیان میں اسے یاد آتا ہے کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھا ہی نہیں، اب کھانا شروع کر دیا، تو اب جب یاد آئے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے، یاد نہ ہو درمیان میں یاد آئے تو ایسی صورت میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، درمیان میں جب یاد آ جائے تو یہ پڑھ لے۔ یہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا جو برکت چلی گئی تھی اس کے پڑھنے سے وہ برکت واپس آ جائے گی۔ اب جناب والا ایک اور حدیث سماعت کر لیں جس میں جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ تو حضور نے فرمایا ہم سب کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے تھے، پھر ایک شخص کھانے میں وہ شریک ہوا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے یہ بے برکتی ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ دیکھیے کثرت اور ہے، برکت اور ہے، بہت زیادہ ہو لیکن اس میں برکت ہی نہیں رہتی، لیکن تھوڑا ہی ہے لیکن اللہ کا نام پڑھ دیا جائے تو اس میں سبھی جو ہے کھا پی کے سیر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا نام اگر کھانے پہ پڑھ دیا جائے تو اس پر باطنی طور پر اتنی برکت ہوتی ہے کہ کم بھی ہوتا ہے تو سب کے لیے کفایت ہو جاتا ہے۔ حضرت وحشی سے یہ حدیث پاک مروی ہے، جو یہ وحشی وہ ہیں جو تابعی ہیں، ان کے والد ہے حرب، ان کے والد ہے وحشی، ان کے والد بھی ہے حرب، تو یہ جو ان کے دادا ہے وحشی کے جن کا نام بھی وحشی ہے، یہ وہی وحشی ہے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا تھا؟ شہید کیا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر زمانۂ صدیقی میں جب مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جب اسلامی لشکر روانہ ہوا تو آپ نے اسے واصل جہنم کیا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ کذاب، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا جب میں کفر کی حالت میں تھا تو خیر الناس کو میں نے شہید کیا تھا، آج اسلام قبول کیا ہوں تو میں نے شر الناس کو واصل جہنم کیا، مولا یہ جو ہے اس کا کفارہ ہے، قبول کر لے۔ تو جناب والوں سے یہ حدیث پاک مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ، یعنی جمع ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، تمہارے لیے اس میں برکت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں کہ لوگوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہم جو ہے سیر نہیں ہوتے، اس میں برکت نہیں ہو پاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسا لگتا ہے تم لوگ
الگ الگ کھاتے ہو، اسی وجہ سے بے برکتی ہوتی۔ اکٹھے ہو کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے تو کھانے میں برکت ہوگی۔ ایک مسئلے کی وضاحت اور میں کر دوں کہ جناب والا بسم اللہ پڑھنا، داہنے ہاتھ سے کھانا اور برتن کی اس جانب سے کھانا جو آپ کے قریب ہو، یہ اگر سب لوگ مل کے کھائے تو ایسا نہیں ہے کہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی پڑھ لیں تو سب کافی ہو جائے، نہیں، یہ جو ہے سنت العین ہے، ہر ایک پر پڑھنا ضروری ہے، سنت الکفایہ نہیں ہے کہ کسی ایک نے پڑھ لیا تو سب کے لیے کفایت ہو گیا، نہیں، بلکہ سب کو پڑھنا ہے۔ ورنہ تو وہ حدیث پاک جو حضرت ابو ایوب سے مروی ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ کھانے کے شروع میں بڑی برکت تھی لیکن آخر میں بڑی بے برکتی ہو گئی، تو حضور نے کہا ہم جب بیٹھے تھے تو اللہ کا ذکر کر کے بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شریک ہو گیا، اس وجہ سے بے برکتی ہوئی۔ تو جناب والا جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اللہ کا نام اس پر پڑھ کے کھائے اور برتن کی اس جانب سے کھائے جو جانب آپ کے قریب ہو۔ یہ کھانے کا آداب اور طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا۔ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل رضائے نوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔